میرے کانوں میں کسی کی آواز آئی، کوئی امیہ سے لین دین کر رہا تھا۔ میں امیہ کی آواز پہچانتا تھا، مگر دوسری آواز جو بڑی نرم تھی میں پہچان نہ سکا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا تھا، مگر سورج جو اب نصف النہار پر تھا میری آنکھیں چندھیا دی تھی۔ وہ روپے پیسے کی بات کر رہے تھے۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہ تھی۔ مکہ کا ہر شخص دولت کا پجاری تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے انسانوں کے شکم مال و زر سے بڑھتے تھے اور وقت درہموں میں بتایا جاتا تھا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں دوبارہ یوں سو جانا چاہتا تھا کہ دوبارہ غلامی میں کبھی آنکھ نہ کھولوں، ان لوگوں کی نظروں کے سامنے کبھی نہ ہوں، اور کبھی اتنے فاصلے پر نہ رہوں کہ ان کی آواز میرے کانوں تک آ سکے۔ ایسا اس لیے تھا کہ اب مجھے وہ کچھ معلوم ہو گیا تھا جس کا مجھے اس سے قبل کبھی علم نہ تھا۔ جب کوئی انسان دوسرے انسان کے لیے بدترین موت کا انتخاب کرتا ہے تو اس پر اللہ مہربان ہوتا ہے۔ اپنے بندوں کی روحیں واپس لے لینے میں اللہ کا ہاتھ ہمیشہ مہربان رہتا ہے۔ میں نے کسی تیسری آدمی کی آواز سنی۔ یہ ابو سفیان تھا۔ اس کے پاس سارے اختیارات تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، جس وقت کسی غلام کی اصلاح کی جا رہی ہو اس دوران کسی غلام کو خریدنا یا بیچنا سماجی ضابطوں کے خلاف ہے۔ میں نے اپنے ذہن پر زور دیا۔ امیہ نے جواباً کہا، یہ غلام تو پہلے ہی مر چکا ہے۔ اگر ابو بکر 100 درہم کے عوض ایک لاش خریدنا چاہتا ہے تو خرید لے، میرے لیے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ ایک نیا نام میرے کانوں نے سنا، ابو بکر۔ ابو بکر وہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سورج کی ناقابل برداشت کرنوں کے بالمقابل میں نے آنکھیں کھولی۔ دونوں کی گفتگو ایک لمحے کے لیے رک گئی تھی۔ ایک لمحہ گزرا تھا کہ وہ آواز جسے میں نہیں پہچانتا تھا مجھے اور قریب سے سنائی دی۔ کسی نے میرا نام پکارا، بلال۔ امیہ خوش ہوا۔ کسی غلام نے مجھے پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ میں نے اسے ٹھوکر مارتے دیکھا۔ پھر اس نے میرے کانوں میں سرگوشی کی، اے کالے جانور، سانس لو۔ میرے لیے یہ زندگی کا ایک نیا موڑ تھا۔ میرے اندر کا وہ انسان جو کئی گھنٹوں سے آخری سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا عذاب سے جان چھوٹ جائے، اب مجھے مشورہ دے رہا تھا کہ ٹوٹتے ہوئے سانس کی ڈوری کو سنبھال لو۔ یقیناً زندگی میں کہکہوں سے زیادہ تربیت شامل ہے۔ اور آوازیں آنے لگی تھی۔ امیہ کی آواز دوبارہ سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ابو بکر، اس غلام کی قیمت تو بڑھ گئی ہے، اب یہ 200 درہم کا ہو گیا ہے۔ 200 درہم دو اور اسے لے جاؤ۔ میرے سینے پر بھاری پتھر ہٹا دیے گئے تھے، میری رسیاں کھول دی گئی تھی۔ بلال کا ایک بار پھر سودا ہو گیا تھا، وہ بیچ دیا گیا تھا۔ ہاں، اب بلال کو ایک بار اور کسی نے خرید لیا تھا، مگر صرف 1 منٹ کے لیے۔ ایک نوجوان نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ میں ابتدا میں تو بمشکل اسے دیکھ سکتا تھا، پھر مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کون تھا۔ وہ زید تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ بولا بیٹا۔ میں خاموش رہا۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت یوں نہ تھی کہ وہ سب کچھ کہہ چکا تھا۔ بلال، تم غلامی سے آزاد کر دیے گئے ہو۔ امیہ درہم بھی گنتا جاتا تھا اور بغلیں بھی بجاتا جا رہا تھا۔ وہ ابو بکر سے کہہ رہا تھا، تم نے اس غلام کے 200 درہم دیے ہیں، ورنہ میں تو اسے 100 میں ہی فروخت کر دیتا تھا۔ اس پر وہ کہا بلند ہوا۔ اب میں نے ابو بکر کی طرف دیکھا جو ایک شخص کے جو چراغ کی مانند روشن تھا۔ وہ فرما رہے تھے، امیہ، تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ تم نے اگر اس کے 1000 درہم بھی مجھ سے مانگے ہوتے تو میں دے دیتا۔ یقیناً میری قیمت تو ابو بکر نے بڑھا دی تھی۔ آپ نے مجھے ایک بازو سے پکڑا، زید نے دوسرے سے، اور وہ مجھے کچھ چلاتے ہوئے کچھ گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ میری ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں 5 روز تک حضرت ابو بکر کے گھر میں ایک کمرے میں پڑا رہا۔ میں نیم بے ہوش اور بمشکل سانس لے سکتا تھا۔ تیل مرہم لگایا جا رہا تھا، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی جا رہی تھیں۔ ایک بار میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کونے میں کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہے۔ میں دوبارہ سو گیا۔ 6 روز میں اس قابل ہوا کہ اپنے قدموں پر چل کر باہر تازہ ہوا میں آ سکوں۔ ابو بکر کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ وہ ایک بکری لائے، اس کا دودھ دھونے کے بعد مجھے پینے کو دیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود 3 روز تک تمہارے قریب عبادت میں مصروف رہے اور اس وقت تک دعا فرماتے رہے جب تک تمہارا بخار اتر نہیں گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ اب تم ٹھیک ہو اور تمہاری جان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا، وہ اب وہاں سے گئے۔ میں نے آج تک کسی اور انسان کو اس قدر خوش نہیں دیکھا۔ وہ فرما رہے تھے، بلال کو اسلام نے قبول کر لیا ہے۔ کل تم اور میں دونوں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
وہ کہہ رہے تھے میں اسلام لانے والا تیسرا انسان تھا، مگر جو مقام وہ مجھے دے رہے تھے وہ مقام میرے لیے بڑا اہم تھا، جس کا میں تو کبھی سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ میں 9واں انسان تھا جو حلقہ بغوش اسلام ہوا تھا۔ میں اس حقیقت پر بجا طور پر ناز کرتا ہوں کہ میں نے حضرت کے ابتدائی صحابہ اکرام میں سب سے نچلے درجے پر تھا، اس لیے کہ یقیناً میں تو ایک پتھر کے نیچے سے ملا تھا۔ بلال کی ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آپ کی پیشانی روشن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی روشن اور کھلی ہوئی تھی، جس سے آپ کا فیاضانہ ذہن کا پتہ چلتا تھا۔ حضور کی مسکراہٹ ملاقاتیوں میں خوشی و مسرت کی لہر دوڑا دیتی تھی۔ آنکھیں سیاہ مگر بادامی جھلک لیے ہوئے، کھلی کھلی آنکھوں کے ساتھ آپ جب کسی سے مسافہ فرماتے تھے تو ہاتھ میں ہاتھ پوری گرفت کے ساتھ دیتے تھے۔ زمین پر قدم رکھتے تو یوں لگتا جیسے پانی پر چل رہے ہیں۔ زمین پر پاؤں مار کر کبھی نہیں چلتے تھے۔ کسی طرح مڑ کر دیکھنا ہوتا تو پوری طرح مڑ کر دیکھتے۔ یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر خدا۔ جب میں پہلی بار آپ کے پاس حاضر ہوا اس وقت حضور اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کے ساتھ ایک چٹائی پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے میری طرف دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے۔ علی نے، جو اس وقت ابھی لڑکے تھے، رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا یہ اچھا آدمی نہیں ہے؟ نہیں نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اس انسان نے تو اللہ کو خوش کر دیا ہے۔ پھر آپ تیزی سے اٹھے اور مجھے گلے لگا کر فرمایا، بلال، تمہیں ہمیشہ اس لیے یاد رکھا جائے گا کہ تم نے سب سے پہلے اسلام کی خاطر اذیتیں جھیلی۔ جب سے میری ماں اور میرے والد انتقال کر گئے تھے، میں نے کسی دوسرے انسان کی محبت و شفقت سے نکلے ہوئے آنسو اپنے چہرے پر کبھی محسوس نہیں کیے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کسی کو ایک گڑھے سے بحفاظت اٹھا لیا گیا ہو۔ میرے لیے اس لمحے سے زیادہ خوشی کا کوئی اور لمحہ نہیں تھا جسے میں آج یاد کر سکوں۔ یہ ہوتا بھی کیسے؟ محمد میری خاطر روئے تھے۔ میں آپ کے قلب مطہرہ کو غمگین کر دیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ میری زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ مجھے جھجک سی محسوس ہوئی۔ آپ اس کا سبب سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ میں اسے قبل قبیلہ کے کسی فرد کے سامنے کبھی بیٹھا نہیں تھا۔ میرا مقام تو مجھے کھڑا رہنے کی تلقین کیا کرتا تھا، چنانچہ میں پہلی بار آپ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یوں میری حضور سے قربت کا آغاز ہوا، پھر 22 برس تک، یہاں تک کہ اس روز بھی، اس رات بھی جس روز حضور کا وصال ہوا، میں ان کے پاس بیٹھا رہا۔ بہت جلد رسول اللہ کے گھر کے سب افراد وہاں جمع ہو گئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور 4 بچیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ فاطمہ اور سیدہ ام کلثوم ایک چھوٹے سے گروپ کی شکل میں بیٹھ گئی تھی میرے پاس۔ سبھی مجھے مہربان نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ام کلثوم کھجوروں کی ٹوکری اٹھا لائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے نرم اور بہت میٹھی کھجوریں چن چن کر مجھے دے رہے تھے۔ اپنے لیے حضور جو کھجور بھی پہلی دفعہ ہاتھ میں آ جاتی لے لیتے، مگر میرے لیے انگلیوں سے ٹٹول ٹٹول کر چھانٹ کر نکال رہے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کے تھنوں سے نکلا ہوا تازہ اور گرم دودھ ہمیں ڈال کر دیا۔ خدیجہ کو رسول اللہ سے 15 برس بڑی تھی، مگر وہ دراز قد اور حسین و جمیل تھی۔ جب تک وہ زندہ رہی حضور نے دوسری بیوی کا کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ہر انسان کو اس دنیا میں آنے کے بعد کوئی نہ کوئی غم اٹھانا پڑتا ہے۔ خدیجہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ غم تھا کہ ان کے 2 بیٹے شیر خارگی میں وفات پا گئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور فرمایا، آؤ ہم باہر صحن میں چلتے ہیں جہاں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آ رہے تھے، آپ نے فرمایا، بلال، تم اللہ کو کن طریقوں سے جانتے ہو؟ میں اللہ کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں، میں نے کہا، مگر اس جواب سے میں خود مطمئن نہ تھا۔ آپ کے ساتھ چند قدم چلا تو میں نے ایک بار پھر کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میں اسے جانتا ہوں مگر پھر بھی نہیں جانتا، میں نے کہا۔ کیا ہم تلاش سے اللہ کو ڈھونڈ سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ آپ یہ ظاہر کر رہے تھے جیسے آپ نے میرا سوال سنا ہی نہ ہو۔ پھر آپ رکے اور نہایت قربت اور شناسائی کا تاثر دیتے ہوئے انہوں نے پوری طرح میری طرف موڑ کر فرمایا، ہاں بلال، تلاش سے وہ مل جاتا ہے، حمد و ثنا سے مل جاتا ہے۔ تم دوسرے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، تب بھی وہ مل جاتا ہے۔
مگر ایک بات یاد رکھنا، یہ تم نہیں ہوتے جو خدا کو تلاش کر لیتے ہو، بلکہ یہ خدا ہوتا ہے جو تمہیں ڈھونڈ لیتا ہے۔ آپ کے چہرے مبارک کی طمانینت دیدنی تھی۔ آپ کی آواز یقین کامل سے بڑی توانا آواز لگتی تھی۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس تک جانے کے لیے جو رستہ ہے وہ اسلام ہے۔ یہ تھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری پہلی ملاقات، اور اسی طرح میرے اسلام کا آغاز ہوا تھا۔